لاشیں آبائی علاقوں کو روانہ، انتظامیہ نے بلوچستان پنجاب سرحد پر لاشیں وصول کی، 2 بھائی جابر اور عثمان کا جثہ خاکی دنیا پور پہنچا دیا گیا۔ محمد عرفان کا تعلق ڈی جی خان، صابر گجرانوالا، محمد آصف مظفر گڑھ، غلام سعید کا تعلق خانیوال، محمد جنید کا تعلق لاہور، محمد بلال کا اٹک اور بلاول کا تعلق گجرات سے تھا۔ فی الحال ہندوستان کے دہشت گردوں نے لورالائی میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 مسافروں کو بسوں سے اتار کر بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ بلوچستان میں سفاک دہشت گردوں نے کئی ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں، بچے باپ کے سائے سے محروم۔ دنیا پور کے رہائشی 2 بھائی باپ کے جنازے میں شرکت کے لیے گھر کے لیے نکلے تھے۔ خانیوال کا غلام سعید بیمار والد کی عیادت کے لیے آ رہا تھا۔ گجرات کا رہائشی دبئی پلٹ 23 سالہ بلاول نوکری کی تلاش میں کوئٹہ گیا، واپس نہ آیا۔ ANP رہنما مولانا خان زیب کی نماز جنازہ ادا، آبائی علاقے ناوگئی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ANP کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین، قبائلی اور سیاسی مشیران سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مولانا خان زیب کو گزشتہ روز باجوڑ میں دہشت گردوں نے گھات لگا کر گاڑی پر فائرنگ کر کے شہید کیا۔ پولیس کی مدعیت میں تھانہ CTD باجوڑ میں مقدمہ درج۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا پولیس کے رویے پر سخت فیصلہ، قتل کے ملزم سیتا رام کی بریت کی اپیل منظور، شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ فیصلے میں کہا، پولیس کا FIR درج نہ کرنا آئینی خلاف ورزی ہے، تاخیر سے مقدمے کا اندراج انصاف کی نفی ہے، پولیس طاقتور طبقے کی خدمت کر رہی ہے، عوام کی نہیں، پولیس اسٹیٹ کا تاثر خطرناک ہے، ہمیں آئینی ریاست کی طرف جانا ہے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا میجسٹریٹ کا حکم معطل کر دیا۔ 27 یوٹیوب چینلز بندش کے عدالتی حکم کے خلاف اپیل کا تحریری حکم نامہ جاری۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے نیشنل کرائم ایجنسی کو 21 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیا، جواب طلب۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ریلیف نہ مل سکا، شاہ محمود قریشی، عمر چیمہ اور میاں محمود رشید کی درخواست ضمانت خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان پر جناح ہاؤس کے قریب پولیس گاڑیاں جلانے کا الزام تھا۔ کراچی میں قتل ہونے والی لڑکی سے جنسی تشدد کی تصدیق، پولیس سرجن کے مطابق مقتولہ اریبہ کے جسم پر تشدد کے متعدد نشانات پائے گئے۔ جنسی زیادتی کی تصدیق کے لیے DNA نمونے حاصل کر لیے۔ پولیس نے گھر کے قریب زیر تعمیر پلاٹ سے 4 افراد کو حراست میں لے لیا۔ کھوکھرا پار میں گھر کے باہر سے 16 سالہ اریبہ کی لاش ملی تھی۔ اور پاکستان انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی کے فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں پاکستان نے ملائیشیا کو اپنی پینلٹی شوٹ آؤٹ پر 4 کے مقابلے 3 گول سے شکست دی۔ مقررہ وقت تک 3-3 گول سے مقابلہ برابر رہا۔ سپریم کورٹ کا پینشن کیس میں PTCL ملازمین کے حق میں فیصلہ، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان نے پینشنرز کے حق میں فیصلہ سنایا۔ جسٹس عائشہ ملک نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ فیصلے کے مطابق PTCL کے سابق ملازمین پینشن کے مکمل حقدار قرار، ادارے کے مالی مسائل پینشن کی ادائیگی سے اسے بری ذمہ نہیں کرتے۔ PTCL پینشنرز کو 90 دن میں پینشن کی ادائیگی کا شیڈیول مرتب کرے۔ پینشن پر نظر ثانی وفاقی حکومت کے مطابق کی جائے۔ VSS لینے والے PTCL ملازمین کو پینشن کا حق حاصل نہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا پولیس کے رویے پر سخت فیصلہ، جسٹس اطہر من اللہ نے قتل کے ملزم سیتا رام کی بریت کی اپیل منظور کر لی۔ سپریم کورٹ نے شک کا فائدہ دے کر ملزم سیتا رام کو بری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پولیس کا FIR درج نہ کرنا آئینی خلاف ورزی ہے۔ پولیس کا تاخیر سے FIR درج کرنا انصاف کی نفی ہے۔ سندھ میں FIR کے اندراج میں تاخیر کا رجحان تشویشناک ہے۔ FIR درج کرنا پولیس افسر کا لازمی قانونی فرض ہے۔ پولیس طاقتور طبقے کی خدمت کر رہی ہے، عوام کی نہیں۔ پولیس اسٹیٹ کا تاثر خطرناک ہے، ہمیں آئینی ریاست کی طرف جانا ہے۔
ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کو توہین عدالت نوٹس جاری کرنے اور عدالت طلب کرنے کا عندیہ۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی، صحت اور وطن واپسی سے متعلق کیس کی سماعت۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر رپورٹ پیش نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے، اگر وفاقی حکومت کی رپورٹ میری عدالت میں پیش نہیں کی گئی تو پوری کابینہ کو بلاؤں گا۔ کیوں نہ وفاقی کابینہ میں شامل تمام وزراء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ عدالت صرف وفاقی کابینہ ہی نہیں، وزیر اعظم کے خلاف بھی کارروائی کرے گی۔ عدالت نے رپورٹ پیش کرنے کے لیے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو آئندہ ہفتے تک مہلت دے دی۔ سماعت 21 جولائی تک ملتوی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد نے 2 صحافیوں کے یوٹیوب چینلز بندش کا حکم معطل کر دیا۔ عدالت نے صحافی مطیع اللہ جان اور اسطور کے یوٹیوب چینلز بند کرنے کا حکم معطل کیا۔ جوڈیشل میجسٹریٹ عباس شاہ نے 27 صحافیوں کی یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا حکم دیا تھا۔ ملک بھر میں 17 جولائی تک مزید مونسون بارشوں کی پیش گوئی۔ موسلادھار بارشوں سے اسلام آباد، راولپنڈی، مری گلیات، ایبٹ آباد، چترال، سوات، شانگلہ، کشمیر اور گلگت بلتستان، بارکھان، ڈیرہ بگٹی، کلات اور خوزدار کے ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، حیدرآباد، سندھ کے ساحلی علاقوں میں بارش کا امکان۔ کشمور گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند، نچلے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 2,59,888 اور اخراج 2,29,446 ریکارڈ۔ این ڈی ایم اے کا 17 جولائی تک شدید بارشوں کے باعث ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری۔ رواں سال مونسون بارشوں میں 39 افراد جاں بحق، 103 زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے نے مونسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ بوسیدہ عمارتیں گرنے کے واقعات میں 24 افراد جاں بحق ہوئے۔ آسمانی بجلی گرنے سے 3 اور 8 افراد ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ممکنہ بارشوں اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہم اجلاس۔ سندھ میں جولائی، اگست اور ستمبر کے دوران معمول سے 10 سے 20% زیادہ بارشوں کی پیش گوئی۔ چیف میٹرولوجسٹ کی وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ۔ کراچی میں 17 سے 18 جولائی کو بارشیں ہوں گی۔ بیشتر بندوں کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بارشوں کے پیش نظر تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کہا، حفاظتی بندوں کی مرمت اور نگرانی میں غفلت برداشت نہیں ہوگی۔ کراچی کے تمام انڈر پاسز اور نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی فوری نکالا جائے کہ الیکٹرکو ہسپتالوں اور واٹر بورڈ کے پمپنگ سٹیشنز پر بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ سندھ میں بارشوں کے باعث ملیریا کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ۔ صرف 9 دنوں میں 5,600 سے زائد کیسز رپورٹ ہو گئے۔ سب سے زیادہ کیسز حیدرآباد میں سامنے آئے، جہاں پر 2,318 مریض۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں غذائی امداد کے منتظر بچوں پر حملہ، 10 بچوں سمیت 15 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے بیمار بچوں اور خواتین کو غذائی اور طبی سپلیمنٹس فراہم کرنے والے میڈیکل پوائنٹ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے علاقے میں حماس کے ایک دہشت گرد کو نشانہ بنایا تھا۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ 60 روزہ جنگ بندی شروع ہوگی تو مستقل جنگ ختم کرنے کی بات کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس کی طرف سے ہتھیار ڈالنا اسرائیل کی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے پاس غزہ کی حکمرانی اور فوجی صلاحیتیں نہ ہونا بھی شرط ہے۔ یہ شرائط 60 روز میں پوری ہو گئیں تو بہت اچھا، ورنہ فوجی طاقت اسے نہیں پورا کریں گے۔ سعودی حکومت نے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ غیر ملکیوں کو جائیداد خریدنے کے قانون کی منظوری دے دی۔ نیا قانون جنوری 2026 سے لاگو ہوگا، جس کے تحت غیر ملکی شہری بھی مملکت میں جائیداد کے مالک بن سکیں گے۔ سعودی کابینہ کی منظور کیے گئے قانون کے مطابق غیر سعودی شہری دارالحکومت ریاض اور جدہ میں جائیداد خرید سکیں گے، جبکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جائیداد کی خریداری کے لیے اضافی شرائط عائد ہوں گی۔
متحدہ عرب امارات کا ملک میں کرپٹو کرنسی کے فروغ کے لیے بڑا اقدام۔ اماراتی ایئر لائن کا ٹکٹ اب کرپٹو کرنسی سے بھی خریدا جا سکے گا۔ اماراتی ایئر لائن کا عالمی کرپٹو حکام سے معاہدہ طے۔ معاہدے کے تحت ایئر لائن کے ٹکٹ کی خریداری میں کرپٹو کرنسی کا استعمال ہوگا۔ دبئی کے حکام کے مطابق نہ صرف اماراتی ایئر لائن کے ٹکٹ کی خریداری کے لیے کرپٹو کرنسی قبول ہوگی، بلکہ دبئی ایئرپورٹ پر ڈیوٹی فری بھی کرپٹو سے شاپنگ بھی ممکن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا سے درآمد ہونے والی مصنوعات پر 35% درآمدی ٹیکس عائد کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ 1 اگست 2025 سے کینیڈا سے امریکہ آنے والی مصنوعات پر 35% ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ ہم بس یہ کہنے جا رہے ہیں کہ باقی تمام ممالک کو بھی ٹیکس دینا ہوگا، چاہے وہ 20% ہو یا 15%۔ آبادی میں بے تحاشا اضافہ، وسائل پر بڑھتا دباؤ۔ آج دنیا بھر میں ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ ورلڈ پاپولیشن ڈے کا مقصد ایک متوازن اور پائیدار مستقبل کی جانب توجہ مبذول کروانا ہے۔ تعلیم، آگاہی اور خاندانی منصوبہ بندی سے ہی اس چیلنج کا حل ممکن ہے۔ آصفہ بھٹو کا ملک بھر کے عوام کو بااختیار بنانے کے لیے قومی سطح پر نئے عزم کا مطالبہ۔ اپنے پیغام میں کہا کہ آج کا دن اعداد و شمار پیچھے چھپے ہوئے انسانوں کی زندگیوں اور کہانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہر ماں صحت مند اور ہر بچہ محفوظ ہو اور ہر خاندان کو ترقی کرنے کا موقع ملے۔